جیسے ہی آئرہ رات کو اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ کمرے کی بالکنی کے پاس خاور کھڑا ہوتا ہے۔ آئرہ گھبرا کر ترنت اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن خاور جانے کے بجائے اسے سمجھانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئرہ کو کامیار کے ساتھ اپنی زبردستی کی شادی ختم کر دینی چاہیے اور اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی چاہیے کیونکہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ خاور کی یہ بات سن کر آئرہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے سختی سے منع کر دیتی ہے، لیکن خاور اس کی بات نہیں مانتا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آئرہ اسے جھٹکار کر پیچھے ہٹ جاتی ہے اور غصے میں اسے باہر جانے کو کہتی ہے۔ اسی بیچ اچانک کامیار کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آتا ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو کمرے سے باہر جا کر کرو کیونکہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ کامیار کا یہ ٹھنڈا رویہ دیکھ کر آئرہ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کامیار کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ آئرہ کے جانے کے بعد کامیار کا غصہ پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ خاور کو سختی سے چیتونی دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی بیوی کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے اور اسے ترنت گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب کامیار آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اچانک آئرہ واپس آتی ہے۔ وہ غصے میں ایک گلاس پانی اٹھاتی ہے اور کامیار پر ڈال دیتی ہے۔ کامیار حیران ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ آئرہ غصے میں اس سے کہتی ہے کہ ایک اجنبی آدمی اس کی بیوی کے اتنی قریب کھڑا تھا اور وہ خاموش کھڑا سب دیکھتا رہا۔ پھر آئرہ کہتی ہے کہ شک ہے کہ یہ سب کسی قریبی انسان کی سازش ہے۔ خاص طور پر اسے فاریہ پر شک ہوتا ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی ان کے رشتے سے خوش نہیں تھی۔ آئرہ صاف شبدوں میں کامیار سے کہتی ہے کہ اگر اسی فاریہ سے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا تو وہ بہت بڑا فیصلہ لے سکتی ہے۔ آئرہ کی یہ بات کامیار کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ سچائی جاننے کے لیے سیدھے فاریہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کر جب وہ فاریہ سے سختی سے سوال کرتا ہے تو معاملہ گمگیر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران فاریہ کی والدہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور فاریہ کو سچ بولنے کو کہتی ہے۔ آخر کار فاریہ اپنی غلطی مان لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے ہی خاور کو اکسایا تھا تاکہ آئرہ اور کامیار کے بیچ غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ یہ سچ سامنے آتے ہی کامیار کو بہت غصہ آتا ہے۔ بعد میں فاریہ آئرہ سے معافی مانگتی ہے۔ آئرہ ایک شرط پر اسے معاف کرتی ہے کہ خاور کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد پولیس میں شکایت درج کروائی جاتی ہے اور خاور کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دوستو کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آئرہ اور کامیار کے رشتے میں آئی درار سچ میں بھر جائے گی یا پھر خاور اور فاریہ کی سازشوں ان کی زندگی کو اور الجھا دے گی؟ آپ کے حساب سے آگے کہانی میں کیا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔